وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر یہ کافر نہ ماننے والے دیکھ لیں کل آیتن، تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں اللہ کی، اور نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ نشانیوں سے مراد نبی کے معجزات ہیں۔ نبی کی ذات سے معجزہ صادر ہوتا ہے، لیکن معجزہ عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ اور بھی جو براہین، دلائل، حجتیں، دلیلیں ہیں، سب اگر دیکھ لیں تو سب کی دیکھنے کے بعد قرآن کہتا ہے لا یؤمنوا بہا، ایمان نہیں لائیں گے، مہر لگ چکی ہے، ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ وہ تمہارے اے نبی تمہارے پاس آئیں گے، اور یہ ان کا آنا، تمہارے پاس ان کا آنا یہ بھی نیک نیتی سے نہیں ہوگا، نیک جذبے سے نہیں ہوگا، آئیں گے تم سے جھگڑیں گے، یجادلونک، تم سے جھگڑیں گے۔ اب یہاں پہ تفسیر میں کیا جھگڑیں گے؟ ہمارے سامنے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بغوی ہے، تفسیر معالم التنزیل، یہ سن 516 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، امام بغوی مفسر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اس میں اس پوائنٹ پر بحث نہیں تھی کہ کیا جھگڑیں گے۔ الجامع لأحکام القرآن کتاب ہے، الجامع لأحکام القرآن، علامہ لأحکام القرآن میں لکھتے ہیں یہاں پہ جو یہ کہا گیا ہے کہ اے نبی تمہارے پاس یہ سب کافر آئیں گے، نہ ماننے والے آئیں گے، یجادلونک، تم سے جھگڑیں گے بھی، تو کس پوائنٹ اور کس نقطے پر جھگڑنا ہوا تھا اس واقعے میں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ سب آئے اور حضور سے جھگڑنے لگے۔ وہ کیا کہ احکام، اپنی شریعت کے احکام بیان کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے جانور قتل کرتے تو کھاتے ہو، اور جو موت مر جاتا ہے اس کو نہیں کھاتے۔ یہ بچکانہ سوال تھا، بچکانہ اعتراض تھا۔ ان ناعقلوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو حلال اور پاکیزہ جانور ہیں اللہ نے انسان کی خوراک بنا کر کے پیدا کیا ہے، اگر وہ اپنی موت سے نہ مرے بلکہ ان کو اللہ ہی کے نام سے ذبح کر دیا جائے تو یہ انسانی خوراک بن سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے نام سے ذبح نہ کیا جائے، اس کا گلا گھونٹ دیا جائے، اس کو پرکھ کر کے مار دیا جائے، یا ایک سینگ والا دوسرے بغیر سینگ والے جانور کو مار دے، مر جائے، یا گر کر کے مر جائے، یا اپنی موت مر جائے، تو وہ پھر چونکہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا اس لیے اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ اس پوائنٹ سے، اس نقطے سے وہ آشنا نہیں تھے۔ اللہ نے جو جانور ہمارے لیے پیدا کیا، انسانوں کو خوراک بنا کر کے، یاد رکھیے گا یہ 9 بنوں کی جو سبزیاں ہیں، گلے، اناج ہیں، یہ بھی انسانی خوراک ہے نا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو گوشت خور بھی بنایا ہے، انسان گوشت بھی کھائے گا۔ دیکھیے نا یہ جو دانت ہیں شیروں کی طرح، یہ کیا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ یہ جو نوکیلے دانت ہے نا، یہ ہم یہ بتا رہے ہیں یہ جو نظریہ ہے دنیا میں بعض قوموں کے یہاں، بس سبزی خور جو کچھ ہے، بس انسان سبزی کھائے گا، ماंس نہیں کھائے گا، ماंس کھانا جو ہے پاپ ہے، یہ ان کی اپنی سمجھ ہے۔ ماंس، وہ ماंس اللہ نے جس کو حرام کیا ہے اس کو کھانا پاپ ہے، اور جس کو حلال بنایا ہے اس کو ہم اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے سے اگر کھائیں تو وہ پھر پاپ نہیں ہے، وہ تمہاری خوراک ہے۔ یہ ہے تو یہ جو آج کا اعتراض ہے نا، تو یہ بہت پرانا اعتراض تھا۔ عرب والے بھی آئے حضور کے پاس، کچھ آئے وہی روسا آئے، جھگڑ رہے ہیں بارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھ سے جو ہے قتل، لفظ قتل دیا ہوا، انہوں نے کہا تاکلون ما قتلتم ولا تاکلون ما قتل اللہ، جس جانور کو تم قتل کرتے ہو تو کھا لیتے ہو، اور جس کو اللہ نے قتل کیا یعنی موت آ گئی تو نہیں کھاتے ہو۔ میں نے پورا سمجھا دیا نا۔ یہ آگے ہے یقول الذین، یہی آیت ابھی ہے، یقول الذین کفروا، تو جھگڑتے ہیں اور کافر لوگ آپ سے کہتے ہیں، نہ ماننے والے۔ لفظ کافر پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کے قرآن میں بار بار کافر آیا، ارے گدھے کافر کہتے کس کو ہیں؟ نہ ماننے والا، تو ہم نہ ماننے والا ترجمہ کر رہے ہیں۔ یقول الذین کفروا، تو ان لوگوں نے کہا جنہوں نے نہیں مانا، اللہ کے احکام کو نہیں مانا، اللہ کے بھیجے ہوئے فرامین و تعلیمات کو، نبی کو دے کر کے جو اللہ نے بھیجا تو نبی کو نہیں مانا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو نہیں مانا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے ذریعے سے، اس کی زبان سے اللہ نے جو احکام کہلوائے تھے ان احکام و فرامین و تعلیمات کو نہیں مانا، تو نہ ماننے والے۔ کافر کا مطلب نہ ماننے والے، تو تم نہیں ماننے والے ہو، اس لیے تمہارا نام کافر پڑا۔ اور میں کیا کہتا ہوں
وہ تمہارا رب ہمارا رب سارے جہان کا رب کہہ رہا ہے، نہ ماننے والا کافر ہے اور ماننے والا مومن ہے، ایمان والا ہے۔ یقول الذین کفروا، تو کافر لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن سنا سمجھا نہیں، دل میں گھسا نہیں، سننے کا حق ادا نہیں ہوا تو اللہ نے کیا کیا؟ پردہ ڈال دیا، گلاب چڑھا دیا، یہ ہوا بغلی آواز بنبناہٹ۔ تو آخر میں کیا کہا؟ کافروں نے کہا، کافر لوگ کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ تو پچھلے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ تو قرآن کو انہوں نے پچھلے زمانے کی کہانی کہا ہے۔ اور ایسے بھی کافر ہیں، ایسے بھی کافر تھے جن کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لکھا تھا، تو فوراً پہلی ہی آواز ان کے کان میں جب قرآن کی پڑھی ہے تو فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام ہے، واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ حضرت لبید بن ربیعہ ہیں، حضرت لبید بن ربیعہ بہت بڑے شاعر تھے، عرب کا سب سے بڑا شاعر لبید بن ربیعہ نام تھا۔ اور قرآن کی جب آیت سنی ہے فوراً اسلام قبول کر لیا ہے۔